جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلی کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض و سماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان حضرت عثمان غنی ذو النورین اموی قرشی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور اس کا دوسرا حصہ واقعہ غدیر خم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور ذریعہ ہدایت بنا دے۔ حضرت عثمان بن عفان، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، اور اولین سابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں۔ ان کے جد امجد ان کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ یہ بنو عبد مناف پہ حضرت عبد مناف پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جن صحابہ نے ایمان لایا ان لوگوں میں سے حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں۔ ان کی فضیلت احادیث کے اندر بہت زیادہ آتی ہے۔